حضور قندر بابا سے ہی میں نے پوچھا تھا کہ یہ صوت سرمدی کیا چیز ہے. صوت سرمدی کا تذکرہ تصوف کی کتابوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. صوت سرمدی کیا چیز ہے؟ تو حضور قندر بابا نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں، فرشتوں سے بھی ہم کلام ہوتے ہیں، آرڈر بھی ہوتے ہیں یہ کرو وہ کرو. اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اس کی اگر ڈیٹیل بیان کی تو بہت وقت لگے گا. اللہ تعالیٰ جو کچھ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک آواز ہوتی ہے. تو جہاں فرشتے ہیں وہاں تک آواز پہنچنے میں مختلف ہزاروں کروڑ پردے ہیں. وہ آواز جو ہے ان پردوں سے ٹکرا کے فرشتوں تک پہنچتی ہے. وہ آواز کا جو ٹکراؤ ہے اس کے اندر ایک گونج پیدا ہوتی ہے، اور گونج کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو اس کا وائبریشن بھی کر سکتے ہیں. مطلب ابھی آپ ایٹم بم جو ہے اگر وہ اس کو توڑتے ہیں تو اس میں آواز ہوتی ہے، وہ بھی گونج ہی ہوتی ہے. تو گونج کا مطلب ہے کہ ایسی فریکوینسی جو انسان کے اندر موجود روح کے تاروں میں جھنجھناہٹ پیدا کر دیتے ہیں. گانے کا بھی یہ اصول ہوگا میرے خیال سے کہ جب وہ گانا گاتے ہیں نا لوگ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گانے سے وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، دیواریں ہل جاتی ہیں، آوازیں آنے لگتی ہیں. گنجا کا مطلب وائبریشن. ایسی ذکر میں ایسی وائبریشن ہوتی ہے، ایسی تھرتھراہٹ ہوتی ہے، یہ جھنجھناہٹ ہوتی ہے جو روح کے تاروں کو ہلا دیتی ہے. اتنا ہی کافی ہے، لمبا ہو جائے گا. بسم اللہ کریں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. یا رب العالمین، ہم نے جو کچھ سنا ہے یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ذہنوں میں جو زنگ لگا ہوا ہے اپنے ناموں کی برکت سے، اپنے ذکر کے برکت سے، اپنے کلام کے برکت سے ہمارے ذہنوں میں لگے ہوئے زنگ کو دھو ڈال. یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچے جو شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں ان کی شادی کا انتظام فرما. یا اللہ ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار فرما دے. یا اللہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرما. یا اللہ ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار فرما. یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنی ذات کا عرفان نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر پوری طرح چل کر عمل کریں. یا اللہ ہماری دنیا اچھی فرما دے. یا اللہ ہماری آخرت اچھی فرما دے. یا اللہ حضور قندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں جن لوگوں نے جس قسم کو تعاون کیا یا اللہ اس کو قبول فرما اور ان
ان کے کاروبار میں، ان کے گھروں میں، ان کی اولادوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو صالح و سعید بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور قندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو عام فرما دے۔ یا اللہ سلسلہ عظیمیہ کے بہن بھائیوں میں محبت، اخوت، بھائی چارہ اور آپس میں اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرما۔ یا اللہ کبر سے، بڑائی سے اور انا کے خول میں بن رہنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر افدر گزر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آپ سب حضرات کا جو کراچی سے تشریف لائے اور تمام ان حضرات کا جو اندرون سندھ، پنجاب، سرحد بلوچستان سے تشریف لائے اور تمام حضرات و خواتین کا جو انگلینڈ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، تھائی لینڈ سے، ماسکو سے اور دوسرے ملکوں سے قندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریب میں شریک ہوئے، میں اور حضور خاندان بابا اولیاء کے تمام خدام اور مرکزی مراقبہ حال کے تمام کارکنان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی آمد پر آپ کا انتہائی دلی جذبات و خلوص کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کے آرام کا حتی المقدور خیال رکھنے کا ایک پروگرام بنایا۔ ہمارے عظیمی بہن بھائیوں نے کوشش کی کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، لیکن بشری تقاضوں کے تحت اتنے بڑے اجتماع میں بہت ساری کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ حضرات کو بحیثیت حضور قلندر بابا اولیاء کے مہمانوں کے کوئی تکلیف پہنچی ہو، کسی چیز میں کمی رہ گئی ہو، ہم سب آپ سے دستبستہ مؤدبانہ معافی چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہمارے پیر و مرشد حضور قلندر بابا اولیاء کے مہمان ہیں۔ ہماری دلی آرزو اور تمنا ہے جس خوشی کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس خلوص اور حصار کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اسی خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور تشریف لے جائے۔ ہم نے حتی المقدور اپنی کوشش کی ہے، لیکن بشری تقاضوں کے تحت اگر کوئی کمی رہ گئی ہو آپ کے آرام میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم معافی چاہتے ہیں اور آپ سے بھی معافی کے خواستگار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین محفل، اس مبارک کی تقریب اختتام پذیر ہوئی انشاءاللہ۔